قانون کے تابع ایک ادارہ ہے، وہ کسی کی خواہش کے تابع ایک ادارہ نہیں ہے، اور جو ان کے حقوق ہیں بطور قیدی، بطور ایک وزیر اعظم، وہ ان کو نہیں مل رہے۔ تو یہ بات ہم بالکل چیف جسٹس پاکستان کے سامنے رکھیں گے۔ اور جب ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی چند دن قبل چیف جسٹس صاحب سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جیل کے معاملات جو ہیں ان کے حوالے سے وہ بہت حساس ہیں، تو ہم یہ تمام معاملہ ان کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ خان صاحب کو ہم نے اپنے حالیہ دورہ سندھ کے بارے میں بتایا، اور سندھ میں جو صورتحال ہے اس وقت، جس طرح سندھ کے عوام کے حقوق پہ حملہ ہے، سندھ کے ہاری کے حقوق پر حملہ ہے، سندھ کے پانی کے حوالے سے جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، وہ ہم نے خان صاحب کو بتایا کہ پورا سندھ اس وقت سراپا احتجاج ہے، پورا سندھ اس وقت منتظر ہے پی ٹی آئی کا، اور ہم نے وعدہ کیا ہے سندھ کے عوام سے۔ خان صاحب بالکل ہمارے ساتھ اس وعدے پہ کھڑے ہیں کہ جیل جو ہے وہ ایک قانون کے تابع ایک ادارہ ہے، وہ کسی کی خواہش کے تابع ایک ادارہ نہیں ہے، اور جو ان کے حقوق ہیں بطور قیدی، بطور ایک وزیر اعظم، وہ ان کو نہیں مل رہے۔ تو یہ بات ہم بالکل چیف جسٹس پاکستان کے سامنے رکھیں گے۔ اور جب ہماری ملاقات بھی ہوئی تھی چند دن قبل چیف جسٹس صاحب سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جیل کے معاملات جو ہیں ان کے حوالے سے وہ بہت حساس ہیں، تو ہم یہ تمام معاملہ ان کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ خان صاحب کو ہم نے اپنے حالیہ دورہ سندھ کے بارے میں بتایا، اور سندھ میں جو صورتحال ہے اس وقت، جس طرح سندھ کے عوام کے حقوق پہ حملہ ہے، سندھ کے ہاری کے حقوق پر حملہ ہے، سندھ کے پانی کے حوالے سے جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، وہ ہم نے خان صاحب کو بتایا کہ پورا سندھ اس وقت سراپا احتجاج ہے، پورا سندھ اس وقت منتظر ہے پی ٹی آئی کا، اور ہم نے وعدہ کیا ہے سندھ کے عوام سے۔ خان صاحب بالکل ہمارے ساتھ اس وعدے پہ کھڑے ہیں کہ ہم سندھ کے حقوق کے لیے لڑیں گے، سندھ سے پانی کا ایک قطرہ ہم کسی اور جانب مڑنے نہیں دیں گے۔ تو ہم سندھ کے عوام کو یقین دلاتے ہیں۔ خان صاحب نے کہا میری طرف سے یقین دلاؤ کہ پی ٹی آئی سندھ کے حقوق کے لیے لڑے گی، سندھ ہمارا ہے، ہم سندھ کے ہیں، سندھ پہ بہت ہو گیا وڈیروں کا راج، یہ اب نہیں چلے گا۔ سندھ کے حقوق کو جنہوں نے بیچا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ یہ بالکل واضح خان صاحب کی ہدایت ہے، خان صاحب کا موقف ہے، پی ٹی آئی کا موقف ہے۔ ہم عوام کی سیاست کرنے کھڑے ہوئے ہیں، ہم عوام دوست سیاست کریں گے، پاکستان کے ہر مظلوم کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، وہ گمشدہ لوگ ہوں، بلوچستان کے وہ لہو لہان لوگ ہوں، خیبر پختونخوا کے، یا آج وہ لوگ ہوں جن کو اغوا کیا جا رہا ہے پنجاب میں۔ ہر روز پنجاب میں فسطائیت کا ایک نیا واقعہ سامنے آتا ہے، وہ منڈی بہاؤدین ہو، وہ کوئی اور جگہ ہو، پاکستان کا کوئی شہر، کوئی گاؤں اس سے محفوظ نہیں ہے۔ تو ہم اس حوالے سے بالکل لڑتے رہیں گے، ہم نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ آج کی ملاقات، ہمارا دورہ سندھ، ہر روز ہمیں یہ یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ پاکستان کے عوام ہمارے منتظر ہیں، ہم پر اب یہ فرض ہے، تاریخ کا فرض ہے، خان صاحب کی رہنمائی میں ہم یہ جنگ لڑیں گے اور اس کو ہم جیت کر دکھائیں گے پاکستان کو۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے چند اور ہدایات کی جو انتظامی نوعیت کی ہیں، وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ خیبر پختونخوا کے حوالے سے خان صاحب نے جنید اکبر صاحب کی جو صدارت ہے اس پہ ایک دفعہ پھر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا، اور یہ حکم دیا ہے کہ جو لوگ بھی وزارتی عہدوں پر یا حکومت کے کسی اور عہدے پر فائز ہیں وہ پارٹی کے عہدے چھوڑ دیں، تاکہ پارٹی کو اثر نو ایک طرح سے اس کی تنظیم کرنے میں جنید اکبر صاحب کو ایک فری ہینڈ حاصل ہو۔ تو یہ ہدایت بھی خان صاحب کی پہنچا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے یہ کہا کہ جو لوگ پارٹی کے اندر رہتے ہوئے پارٹی پر حملے کرتے ہیں یا پارٹی کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ جن لوگوں کو فارغ کر دیا گیا ہے ان کو ٹھوس وجوہات کی بنا پر فارغ کیا گیا ہے، کوئی اس حوالے سے دو رائے نہیں ہے۔ باقی جو انہوں نے گفتگو کی وہ کرکٹ کے حوالے سے کی، وہ بہت افسردہ ہیں جو اس وقت کرکٹ کی صورتحال ہے۔ نعیم پنجوتا میرے ساتھ کھڑے ہیں، یہ آپ کو مزید تفصیلات بتائیں گے۔ سلمان صاحب ایک سوال لے لیں، آپ کی حالیہ ملاقات ہوئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے، آپ نے جو وہاں پہ مطالبات رکھے یا جو آپ کے ذریعے سے عوام تک خبریں پہنچی ہے، یہ ساری صورتحال آپ نے بانی کے سامنے رکھی ہے، تو ان کا کیا کہنا تھا کہ اس ملاقات کو انہوں نے کشائند کہا کیا؟ جی یہ ملاقات ان کی مرضی سے ہوئی تھی، یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں تھا۔ عمر ایوب صاحب نے باقاعدہ خان صاحب سے اجازت دی تھی اور اس اجازت کے بعد ہی ہم ملے تھے۔ انہوں نے پہلے بھی اس ملاقات کو مثبت قرار دیا تھا اور اب بھی انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب نے جو آپ سے بات کی ہے اس کو آگے لے کے چلیے، چیف جسٹس کو یاد دلائیے ان کی جو گفتگو ہے ہمارے ساتھ کہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا،
जेलों में जो निज़ाम इस वक्त कायम है वो कानून के मुनाफी है। तो ये बात बिल्कुल हम चीफ जस्टिस साहब के सामने रखेंगे। एक और मैं गुजारिश कर दूं, शोएब शाहीन साहब के हवाले से उन्होंने कहा, शोएब शाहीन और आलिया हमजा साहिबा, इनको जिम्मेदारी दी है उन्होंने कि पूरे पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशन जो है यूसी लेवल पे, ब्लॉक कोड लेवल पे, उसकी जिम्मेदारी शोएब शाहीन साहब और आलिया हमजा साहिबा निभाएंगे। और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द पार्टी जो है हर सतह पे आपको उसके ओहदेदारान नजर आएंगे। जो शोएब शाहीन साहब पे एक हमला हुआ उसके हवाले से भी खान साहब ने कहा कि मुझे इल्म नहीं था कि इस नौयत की बात हुई है, उसको उन्होंने कंडेम किया। उसके हवाले से उन्होंने जो पार्टी का मौक़िफ़ है उसकी तायीद की और हम मुत्तहद खड़े हैं। मैंने खान साहब से कहा बिल्कुल फ़िक्र की कोई बात नहीं है, पार्टी आपकी क़यादत में मुत्तहद है। जो इलेक्शन हुए हैं हाई कोर्ट बार के लाहौर में और इस्लामाबाद में, उस हवाले से और पिंडी में, उस हवाले से खान साहब को इत्तला दी गई, उन्होंने बहुत मसरत का इजहार किया। और जो इस वक्त इत्तेहाद हमें नज़र आ रहा है पार्टी की सफ़ों में वो बहुत खुशाइंद है। एक आध बंदे का हमला करना, कोई जुमला कस देना, कोई ट्वीट कर देना, टीवी पे बैठ के कुछ कह देना बेईमानी है। पार्टी मुकम्मल तौर पे मुत्तहद है और इसका नतीजा आपने देख लिया इन इलेक्शनों में किस तरह हमें फतह हासिल हुई है। और इंशाअल्लाह इस फतह को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, न सिर्फ बार की सतह पे, पंजाब बार, पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार, ये तमाम इलेक्शन सामने खड़े हैं, लेकिन इससे बढ़कर ये एक पूरे पाकिस्तान को एक पैगाम है कि ये पार्टी मुत्तहद है। ये पार्टी मुत्तहद होकर अपना हर मार्का असर करेगी और फतह हमारा नसीब है। खान साहब जब 26 की आईनी तरमीम हुई तो उसके बाद खान साहब बड़े डिसअपॉइंटेड लग रहे थे कि अब अदलिया भी मैनेज हो रही है, जजेस भी कंट्रोल हो रहे हैं। तो अब एक तो आपकी मुलाकात हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आपने भी सूरत सामने रखी। दूसरा ये कि अब आप खत लिखने जा रहे हैं दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, तो एक तरफ तो वो अदलिया पर अदम एतमाद कर रहे हैं कि हमें आप किसी से कोई उम्मीद नहीं है, दूसरी तरफ आप मुलाकातें भी कर रहे हैं, खतूत भी लिख रहे हैं, तो इसका क्या मकसद है? देखिए, इसका मतलब ये है कि हम पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं। हम कोई पाकिस्तान से बाहर की कोई कुव्वत तो नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो भी हालात हैं, जो भी इदारा है, जो भी अदालतें हमें मुयस्सर हैं, हम बहरहाल उनसे मामला करेंगे। हम कोई गिरोह या जत्था तो नहीं है जिसने इदारों से दूर होकर काम करना है। हम पाकिस्तान के निज़ाम को बदलने की जद्दोजहद भी करेंगे, हम नया पाकिस्तान भी बनाएंगे, लेकिन जो इस वक्त हमें पाकिस्तान मुयस्सर है हर दरवाजे को हम खटखटाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम किसी को फ्री हैंड दे दें। पार्टी ने फैसला किया था कि 10 इमरान को हम निकालेंगे पार्टी से, शेर क्या इमरान खान ने कुछ सॉफ्ट कार्नर दिखाया है? क्योंकि इन लोगों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि हम इमरान खान के सामने अपनी गुजारिशात रखें। क्या कुछ सॉफ्ट कार्नर है कि उनकी माफी हो सकती है? नहीं, देखिए, जिन लोगों ने तो पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट डाला है उनके लिए तो कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनको पार्टी से बेदखल किया जाएगा। जहाँ तक वो लोग हैं जिनके हवाले से इब्हाम है कि वो उस दिन मुयस्सर थे, नहीं थे, उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा था, उनके हवाले से फर्दन फैसला होगा। उनको बिल्कुल मौका दिया जाएगा बात करने का, अपने दिफा का, और उसके बाद फर्दन फैसला होगा। शेर अफजल मुनव्वर में कोई बात हुई खान साहब से? पानी पीटीआई ने सीरियाला केपी जो यमीन गंडापुर था उन पर भी क्या एतमाद का इज़हार किया? और दूसरा ये बताएं कि उन्होंने पहले ये भी हिदायत दी थी कि सीनियर लोगों को केपी की काबीना में शामिल किया जाए, और वो अभी तक नहीं हुआ। उस हवाले से खान साहब जी बिल्कुल एतमाद का इजहार किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कोई इब्हाम नहीं है। वो खान साहब के मुकर्रर करदा वज़ीर आला हैं और वो अपने फ़राइज़ खान साहब की हिदायत के मुताबिक सर अंजाम दे रहे हैं। जहाँ तक तकर्रियों का ताल्लुक है वो बिल्कुल अपनी जगह है बात। खान साहब का हुक्म बिल्कुल मौजूद है। वज़ीर आला साहब जानते हैं वो कोई ज़ाब्ते की कार्रवाई गालिबन कर रहे हैं, उसके बाद ये तकर्रियाँ ज़रूर होंगी इंशाअल्लाह। जहाँ तक ताल्लुक है उन लोगों का जिन्होंने पार्टी में बदनज़मी की, वो आपने एक नाम लिया, शेर अफजल हो या कोई और हो, खान साहब ने बड़ी वजाहत से कहा कि मैं अपनी पार्टी के ओहदेदारान के साथ खड़ा हूँ। मुकम्मल मेरा एतमाद उनको हासिल है। शेर अफजल साहब पार्टी से बाहर हो चुके हैं, ये दो टोक फैसला है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। और बाकी जो कोई भी अपने आप को समझता है कि वो पार्टी में आना चाहता है या पार्टी का खैर खा है, तो उसको अपनी जुबान को भी लगाम देना होगी और उसके बारे में मुझे बात करने की जरूरत नहीं है। खान साहब ने यही कहा कि इन लोगों को इतनी अहमियत ना दो, तुम बात मत करो, तो मैं इसलिए बात नहीं करूंगा। हम नहीं ये चाहते कि कोई शख्स हमारी बात के जवाब के तौर पे आके टीवी स्टेशन पे बैठे, टीवी चैनलों पे बैठे। वो जो हैं अपनी जगह हैं,
پارٹی بالکل متحد ہے، پارٹی کے عہدیداران متحد ہیں، پارٹی کا موقف آپ کے سامنے آ گیا۔ جس کسی نے بد کلامی کی، جس کسی نے زد و کوب کیا، وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے اور پارٹی اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے۔ جو 26ویں آئینی ترمیم میں رابطے میں نہیں تھے، خان صاحب نے کہا کہ ان کی پارٹی میں گنجائش نہیں ہے۔ نہیں، یہ نہیں کہا انہوں نے، کہا آپ سے جب ہماری بات ہوئی پرسوں درسوں تو آپ نے کہا کہ مجھ تک یہ پیغام پہنچا ہے کہ خان صاحب نے یہ بات کی ہے، لیکن میں خان صاحب سے ملنا چاہ رہا ہوں اور اس مسئلے پہ مزید بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو آج اس مسئلے میں وضاحت کر دوں۔ خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ جو لوگ رابطے میں نہیں تھے یا جن کے حوالے سے کوئی ابہام ہے ان کو موقع دیا جائے۔ ہم فردن موقع دیں گے۔ جن لوگوں نے کھل کر ووٹ خلاف ڈالا ان کے بارے میں تو بات واضح ہے، وہ پارٹی کا حصہ نہیں رہ سکتے، لیکن جن کے بارے میں ابہام ہے ان کو ضرور موقع دیا جائے گا اور فیصلہ فردن کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی جناب۔ جی نعیم صاحب آپ بات کر لیجیے۔ بس ٹھیک ہے۔ جی، کرکٹ کے حوالے سے خان صاحب بہت افسردہ ہیں، وہ قوم کے دکھ کو سمجھتے ہیں۔ کرکٹ ظاہر ہے ان کی ذات کے بہت نزدیک ہے، اور خان صاحب نے کہا دیکھیں کرکٹ ایک ٹیکنیکل قسم کی گیم ہے، اس کو آپ اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں دیں گے جو کسی کے منظور نظر ہیں اور صرف اس لیے دیں گے کہ وہ منظور نظر ہیں تو یہی ہوگا۔ اس حوالے سے تفصیلی انہوں نے ایک جائزہ لیا ہے کہ پاکستان میں